السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم کلاس میں ڈیلی کا ایک رول سیکھتے ہیں۔ کافی رولز ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارا جو تھا حرکات کا سلسلہ تھا وہ جاری تھا، ہم اس کو پڑھ رہے تھے۔ ٹوٹل 9 حرکات ہیں، ہم نے ساری پڑھ لی ہیں۔ آج ہم علامات کو ڈسکس کریں گے کہ ان علامات کو کیا کہتے ہیں، کرنا کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے جزم اور تشدید، ٹھیک ہے، جزم اور تشدید۔ ان دونوں ورڈز کا مطلب ہوتا ہے ملانا، جوائن کرنا، جوڑنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کی بات کریں، یہ جزم ہے، چھوٹا سا دال بنا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ملانا، پچھلے لیٹر کو اگلے لیٹر سے ملا کر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر شد ہے تو شد کا مطلب بھی وہی ہے، ملانا، پچھلے لیٹر کو اگلے لیٹر سے جوڑ کے پڑھنا، جوائن کرنا دونوں کو۔ تو یہ جو دونوں علامات ہیں یہ جوائن کرنے کے سلسلے میں جو مطلب ملانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں کہ ہم پچھلے لیٹر کو اگلے لیٹر سے ملا دیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جزم کا بیان۔ دال نما اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ دال نما اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ صرف دال بنا ہوا ہے، ایک اور بک ہے میرے پاس، اس میں 4 علامات بنی ہوئی ہیں جزم کی، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ تو یہاں پہ جسٹ یہ دال، زیادہ تر ہم لوگوں نے دال ہی پڑھا ہوا ہے کہ دال نما جو ہوتا ہے وہ جزم ہوتا ہے، جبکہ اس کی اور بھی 2-3 اشکال ہیں۔ جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ جزم کا دوسرا نام سکون ہے۔ جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نون پر سکون ہے، نون پر جزم ہے۔ سکون بولیں یا جزم بولیں، بات وہی ہے کہ دال نما جزم کی بات کی جا رہی ہے۔ جس حرف پر سکون ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جس حرف پر سکون ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، یعنی کہ ساکن حرف ہے، یہ ساکن پڑھیں گے اس کو، یہ ساکن حروف ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جزم والا حرف جو ہے، یعنی کہ جو آپ کو میں بتاتی ہوں تھوڑا سا۔ اب یہ ہے جزم، ٹھیک ہے، اور یہ ہے نون۔ اب اگر نون کے اوپر جزم آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو نون ہے یہ ساکن ہو گیا ہے۔ خالی جو ہے وہ جزم ہے، پر وہ جب کسی لیٹر کے ساتھ آ جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ وہ حرف ساکن ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ متحرک، حرکت لگا ہوا ورڈ، خالی ہے وہ حرکت ہے، لیکن اگر کسی لیٹر کے ساتھ وہ آ جائے گا تو وہ متحرک ہو جائے گا۔ اسی طرح نون ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ساکن حرف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ساکن حرف کو اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، متحرک مطلب حرکت لگا ہوا، ساکن جزم لگا ہوا۔ اب اسے کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر با، اب، کیونکہ ہم نے ایک قاعدہ پیچھے پڑھا ہے کہ با کے اوپر جب جزم آئے گی تو با پر کلکلا ہوگا، تو اس لیے ہم یہاں پہ اس کو ہلا رہے ہیں، اب، اب، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، جب متحرک حرف کے بعد دوسرا حرف ساکن ہو اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو کس طرح ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جب متحرک حرف کے بعد دوسرا حرف ساکن ہو اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں، تیسرے مشدد سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے کہ قُلَّا، قُلَّا پڑھیں گے۔ اس کا مطلب میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جزم اور تشدید جب ایک ساتھ آ جاتی ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل یہ ہے نون اور یہ ہے با اور یہ ہے الف، ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں گے؟ کچھ لوگ کرتے ہیں حمزہ زبر نون با انب، اس طرح پڑھتے ہیں، غلط کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سوری، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے حمزہ پہ ہے زبر، نون پہ ہے جزم اور با پر ہے شد، ٹھیک ہے۔
اب جب جزم اور شد ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو جزم کو پھر ہم نہیں پڑھتے، اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. آسان لفظ میں، یہ اپنے لفظوں میں سمجھا رہی ہوں. اور پھر جو ہے متحرک ورڈ یعنی حرکت لگا ہوا ورڈ وہ شد والے حرف سے مل جاتا ہے. اس کو ہم پڑھیں گے اب. ٹھیک ہے، نون کو نہیں پڑھا جائے گا، یعنی کہ شد اور جب جزم ایک ساتھ آ جائے تو جزم کبھی نہیں پڑھی جاتی، پھر شد پڑھی جاتی ہے جب یہ ایک ساتھ آئیں. جبکہ ان دونوں کا کام ہے ملانا، جزم بھی ملانے کا کام کرتا ہے، شد بھی ملانے کا کام کرتا ہے. لیکن جب یہ دونوں ایک ساتھ آ جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جزم ختم ہو جاتی ہے، شد کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں دو لفظوں کا آپس میں ملنا، ادغام کہلاتا ہے. یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے. ادغام کا پیچھے ہم پوری ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں، پچھلی ویڈیوز میں ادغام کی پوری ڈیفینیشن ہے. تو دو لفظوں کا ملنا ادغام کہلاتا ہے. جزم کا کام بھی جوڑنا ہے، شد کا کام بھی جوڑنا ہے. لیکن جب دونوں ایک ساتھ آ جاتی ہیں تو جزم پھر نہیں پڑھی جاتی، ساکن حرف نہیں پڑھا جا رہا، پھر مشدد حرف پڑھا جاتا ہے. یہاں پہ یہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، امید آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور انشاءاللہ ابھی آپ کو میں وہ جزم کے جو دوسرے قاعدے ہیں میں وہ بھی بتاتی ہوں. اب دیکھیں میں نے یہ دوسری بک اوپن کی ہے، تجوید القواعد. یہاں پہ سکون کو ہم دیکھتے ہیں ذرا. سکون، جزم کو سکون کہتے ہیں. جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن اور مجزوم کہتے ہیں. یعنی ساکن بھی کہتے ہیں اور مجزوم بھی کہتے ہیں. جیسے کہ کل کا لام، جزم ان طریقوں سے لکھی جاتی ہے. یعنی کہ جزم کی 4 شکلیں ہیں: دال نما، اس طرح، زیرو اور اس طرح. اب جو زیرو ہے یہ جزم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عربی قرآن میں آپ کو ہمیشہ یہ جزم نظر آئے گی، یہ والی نظر نہیں آئے گی. یہ پاکستانی قرآن میں نظر آئے گی. تو جزم کی 4 اشکال ہیں، یہ والی، یہ والی، یہ والی، یہ والی. یہ چاروں کی چاروں جو ہیں یہ سکون کی شکلیں ہیں. تو بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی. ٹھیک ہے، آپ کو یہ کہیں بھی لکھی ہوئی نظر آ جائے قرآن پاک میں، اگر آپ کوئی بھی قرآن ریڈ کر رہے ہیں، اگر یہ اس طرح کی بنی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا جزم ہے. زیرو بنا ہوا ہے یا اوپر یہ اس طرح بنا ہوا ہے 8 نما، یہ کوئی بھی سٹائل میں ہو، یہ سب جزم کی شکلیں ہیں. لیکن موسٹلی ہمیں صرف دال کا پتہ ہوتا ہے کہ دال جو ہے وہ جزم ہے، جبکہ یہ 3 طریقوں کی بھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آج کی کلاس تھوڑی لمبی ہوگی. ہم جو ہے شد کل ہم اس کو پڑھیں گے تاکہ آپ لوگ ایک رولز کو اچھے سے سیکھ لیں. علامات ہم پڑھ رہے ہیں، سکون ہم نے آج پڑھ لیا ہے، مشدد جو تشدید ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اگر آپ کو نہ سمجھ بھی آئے پھر بھی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تجوید کو سیکھ سکیں. ہمیں دعاؤں میں اپنی یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.